بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ایک بہت بڑی نعمت مدارس کی شکل میں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہندوستان میں مدارس قائم کرنے والے ہمارے اکابرین و اسلاف کو، جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان مدارس کی بنیادیں ہی نہیں ڈالی بلکہ انہیں سینچا، اور آج ہندوستان بھر کے چپے چپے کے اندر مدارس اپنی افادیت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ مدارس کو اگر بیچ میں سے ہٹا لیا جائے تو امت کے کاندھوں کے اوپر بہت بڑے بڑے ایسے بوجھ آ جائیں گے جس کو وہ سہ نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم اتارا۔ قرآن کریم کی تشریح کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رسول بنا کر اتارا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بہترین تفسیر اپنے ارشادات کی روشنی میں فرمائی، اور چند مزید دلیلوں سے شریعت تیار ہوئی، ایک جامع شریعت جس کا کوئی گوشہ تشنا نہیں۔ ہر قدم کے اوپر انسان کی رہنمائی کے لیے اگر کوئی شریعت کافی ہو سکتی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کی تعلیمات بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ ہماری زندگی کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کے ذیل میں پھر بہت لمبی چوڑی فہرست ہے۔ سارے گوشوں کے بارے میں ہماری شریعت کافی وافی ہے، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق شریعت میں رہنمائی نہ ہو۔ ان تمام علوم کو پچھلوں سے لے کر آنے والوں تک منتقل کرنا یہ امت کے ذمے میں فرض کفایہ۔ ہر آدمی کو اپنے نجی مسائل جو اسے پیش آنے والے ہیں ان کا علم حاصل کرنا تو فرض عین ہے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے موٹے موٹے مسائل کا جاننا ہر انسان پر فرض ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، پھر ایک آدمی نکاح کرنے لگتا ہے تو دلہے ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمے میں جو موٹے موٹے حقوق ہیں ان کا جاننا فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب اللہ پوچھے گا اس کو، جیسے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پوچھے گا وہ کہ عشاء کی نماز فلاں دن کی کیوں نہیں پڑھی تھی، ویسے یہ علم حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایک فرض کا تارک ہونے کی حیثیت سے اس کا مواخذہ کرے، یہ فرض عین ہے۔ لیکن جس آدمی کو جس میدان کے مسائل میں ابتلاء ہے اس کا علم حاصل کرنا اس آدمی پر انفرادی طور پر فرض عین ہے، مگر ساری شریعت کے سارے علوم کا جاننا ہر انسان پر فرض عین نہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ پچھلوں سے لے کر آنے والوں تک پوری شریعت منتقل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شریعت نے اس کو فرض کفایہ قرار دیا۔ پوری امت کا کوئی طبقہ اگر اس کو انجام نہ دے تو پوری امت ایک فرض کی تاریخ ہوگی، چھوڑنے والی ہوگی۔ الحمدللہ مدارس ہیں جو ان علوم کو بھی تمام ہی لے کر پورا اگلوں تک پہنچاتے ہیں، بعد والوں تک ادا کرتے ہیں۔ ہٹا لو مدارس کو، ہٹا لو علماء کو بیچ میں سے، امت ایک فرض کی تاریخ قرار پائے گی۔ الحمدللہ آپ اٹھا کر دیکھ لو نگاہ، اگر کوئی مدارس کے علاوہ دوسرا شعبہ بحیثیت مجموعی اس شریعت کو اگلوں تک کوئی منتقل کرتا ہو، یہ ہے مدارس کی افادیت۔
اور ہمیں مدارس کے اندر اسی لیے بھرتی کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ وہ پرسن بنیں کہ جو امت کے کاندھوں سے ایک فرض کا بار کم کرے، امت کے کاندھوں کو سبکدوش کرے۔ اتنے اہم ترین بہت سارے مقاصد کے پیش نظر ان مدارس کی بنیاد و بنا رکھی گئی ہے۔ ہندوستان میں جب آزادی ملی اس موقع سے ہمارے اسلاف نے بہت ہی بصیرت افروز ایک فیصلہ لیا تھا مدارس کے قیام کا، مدارس کی بنا کا، اور الحمدللہ آج تک وہ پھولتے پھلتے پنپتے پھیلتے چلے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہمارے مدارس کو بچائے۔ زمانے کی رفتار جوں جوں بڑھتی ہے فتنے کثرت سے ہوتے جاتے ہیں، خیرات اٹھتی جاتی ہیں اور شر جگہ پکڑتے جاتے ہیں، یہ منصوص ہے، روایتوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ آئندہ زمانہ قیامت سے جتنا قریب ہوگا اچھائیاں اٹھتی جاوے گی اور اس کی جگہ شرور اور فتن اور برائیاں لیتی جائے گی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انٹرنیٹ کے اس دور کے شروع ہونے کے بعد مصائب فتنے اس کثرت سے برسنے لگے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ مدینے کے ٹیلوں کی طرف نکلے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آسمان سے فتنے ایسے برس رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں۔ آپ کی نگاہ فتنوں کو برستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ یہی دور تھا، اور اس کا اگلا دور کیسا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور رات جتنی گھناؤنی اور جتنی گہری اور جتنی گھٹاٹوپ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اندھیری جس قدر گھٹاٹوپ اسی قدر روشنی کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس زمانے میں دونوں طرف سے لاس ہے، ایک تو فتنوں کی اندھیریاں پوری طرح گھٹاٹوپ ہوئی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف مدارس جو ان بیماریوں برائیوں فتنوں کے اوپر قابو یافتگی رکھنے کا ایک بہت مؤثر اور مؤثر ذریعہ تھے، ان میں کمزوری آتی جا رہی ہے۔ طلباء کی استعداد میں پچھلے 30 سالوں پہلے جو مضبوطی تھی آج بحیثیت مجموعی کمزوری آئی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف ہم کو کرنا پڑے گا، ہم حقائق سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جب استعداد گھٹی، صلاحیتیں کم ہوئی تو فتنوں کا زور ڈبل ہو گیا، اور پچھلے دنوں وہ جس قدر عوام کا شکار کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ شکار کرنے لگے۔ جانتے ہو یہ کمزوری آئی کہاں سے؟ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلباء میں اس سے پہلے صرف علمیات میں مشغول ہونے کی ایک دھن تھی۔ میں آیا ہوں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر درک حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ویژن تھا، ایک مقصد تھا، ایک مطمع نظر تھا، اور ماشاءاللہ طلباء تن توڑ محنت کے ذریعے سے اتنی زبردست استعداد پا لیا کرتے تھے کہ ان کے پرچوں کو دیکھ کر ان کے اساتذہ رشک کرتے تھے کہ طالب علم باہر نکل کر کتنی زبردست محنت کرے گا، امت کی بازی جو بگڑ رہی ہے کتنی بہترین طریقے پر سنبھال لے گا بحمداللہ۔ مگر آہستہ آہستہ باہر کی دنیا کے فتنے مدارس کے اندر چور دروازے سے گھستے چلے گئے، اور نیٹ تو ایسا چور راستہ ہے کہ وہ کسی انسان کے صدر گیٹ کو بھی نہیں دیکھتا اور بواب و دربان کو بھی نہیں دیکھتا۔ اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون کے اوپر امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک غیر مسلم شخص تصرف کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ امپوسیبل ہے؟ ناممکن ہے، بلکہ واقعات کی دنیا کے اندر متیقنات میں سے ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ حدیث آتی تھی کہ فتنے گھروں میں گھس آئیں گے تو ہمارے اسلاف کو تعویل کرنی پڑتی تھی، گھروں میں گھس آئیں گے اس کا یہ مطلب یہ مطلب۔ آج بلا کسی تعویل کے وہ مشاہد ہے، باقی گھروں میں گھس گئے ہیں فتنے، تو پھر مدارس میں کیوں نہیں گھسیں گے؟ چنانچہ نیٹ کے راستے سے ہمارے بچوں میں دونوں طرف بگاڑ آیا۔ ایک تو ان کی تعلیمی یکسوئی مجروح ہوگی، طلباء میں اب وہ یکسوئی
اور وہ دھن، وہ یکجہتی باقی نہیں رہی جو نیٹ سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ خود ہم لوگ جن دنوں پڑھ رہے تھے ان دنوں الحمدللہ موبائل کی یہ بلا نہیں تھی، نیٹ کی بلا نہیں تھی، ہم نے نہیں دیکھا تھا موبائل، چہارم پنجم ششم نہیں دیکھا ہی نہیں تھا موبائل ان دنوں تک۔ تو الحمدللہ ہم اس زمانے کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں جب طلبہ پوری تندہی کے ساتھ راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک جاگتے تھے، اور ایک علم کے حاصل کرنے کی پیاس ان کے چہروں سے نظر آتی تھی۔ صبح اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ایک تشنگی لیے ہوئے طالب علم اٹھتا تھا، اور آج عشاء کی چھٹی کب ہو رہی ہے اس کے لیے چند مرتبہ اپنی گھڑیوں پر نظر کرنے والے کلاس کے متعدد طلبہ، بس سٹاپ، عشاء کی چھٹی ہو گئی، اب کے پڑھنا ممنوع۔ یہ ہے طالب علم کی پیاس۔ اور پھر یہ جو وقت عشاء کی چھٹی کے بعد کا ہے وہ کوئی آرام کے لیے نہیں تاکہ کل کو ہم چاق و چوبند درسگاہ کے اندر حاضری دے سکیں، پورے نشاط اور تندہی سے حاضری دے سکیں، نہیں، ان کو مجلس بازی کرنی ہے، ان کو موبائل اور نیٹ چھپ چھپا کر دیکھنا ہے۔ مجھے معاف کریں، یہ سب چلتی پھرتی ہمارے بیچ کی حقیقتیں ہیں۔ انہیں پورنوگرافی دیکھنی ہے، ننگاپن دیکھنا ہے، ان کو فلمیں موویز دیکھنی ہے، ان کو سیریلیں دیکھنی ہے طلباء کو۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، مدارس اصول پر اصول لا رہے ہیں موبائل کے استعمال پر قدغن لگانے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے، اور طلباء ہیں کہ وہ اس کو مہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ایک مرتبہ تم کیا قدغن لگاؤ گے، ہم محاذ آرائی کر کے اس کو جاری کر کے رہیں گے۔ یہ ہیں وہ طلباء جو مدارس کے ہمدرد ماننے کے بعد بھی ایک موبائل کی لت نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے فائدے کے خاطر تھا۔ اس قدر ٹائٹ مضبوط اصول کے بعد بھی متعدد طلباء موبائل رکھتے ہیں۔ کیا انتظامیہ آپ کا دشمن ہے؟ اساتذہ نے آپ کی برائی ٹھان رکھی ہے، پھر آپ آئے کیوں؟ آپ کو ٹرسٹ نہیں تھا، آپ کو اعتماد نہیں تھا، تو پھر مدارس میں کیوں آئے آپ لوگ؟ مدرسے میں آدمی نے آیا تو اس کو سرنڈر ہو جانا چاہیے کہ انتظامیہ ہمارے لیے جو اصول طے کرے گا وہ ہمارے حق میں ہوگا، ہمارے خلاف نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اپوزٹ سمجھنے لگے، مد مقابل سمجھنے لگے انتظامیہ اور اساتذہ کو، اور جب موبائل کا کوئی نیا اعلان آتا ہے تو ہم لوگ اس کے توڑ کی شکلیں سوچتے ہیں۔ یہ ہے باغیانہ ذہن طلباء کا۔ مجھے تو بہت تعجب ہے، ایک طالب علم اپنے بڑے کے کہنے سے ایک موبائل نہیں چھوڑ سکتا تو وہ اپنے رب کے کہنے سے کر خارجی زندگی میں منکرات کو اور منہیات کو کیوں چھوڑے گا؟ ایک مولوی آنا جو شان بننی چاہیے وہ ہمارے اندر تیار نہیں ہو رہی ہے، سوری، معاف کیجئے، وہ نہیں ہو رہی ہے، ہم کو قبول کرنا پڑے گا بحیثیت مجموعی۔ اگر انفرادی طور پر بعض قلوب اس سے تیار ہوتے ہوں انکار نہیں ہے، لیکن شرح گھٹی ہے۔ بچوں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ آگے سوچئے، اسی طرح محاذ آرائی کرتے کرتے ہم لوگوں کو اگلی زندگی گزارنی ہے، اور بالآخر مدارس جن بنیادوں اور مقاصد کے اوپر قائم کیے گئے تھے ان کی بیخکنی کرنی ہے، ان کا استحصال کرنا ہے، اور اس کام کے لیے ہم ہی رہ گئے تھے۔ ہمارے اسلاف کل دامن پکڑیں گے، انہوں نے پسینہ نہیں خون سینچا ہے ان مدارس کے لیے۔ ایک بات یقین سمجھ لو، مدارس کی بنا بہت آسانی سے نہیں ہو گئی ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، مجاہدات اور ریاضات کے بعد ایک چھوٹا سا مدرسہ ابھرتا ہے، اور پھر وہ اپنی 125 سالہ عمر گزار کر ایک وقعت اور عزت کا نشان بنتا ہے، وہ آنن فانن نہیں ہو جاتا۔ اس قدر زبردست اداروں کو ہمارے نجی، انفرادی اور خانگی لذت اور انجوئی کی وجہ سے ٹھیس پہنچے تو میں کس نام کا طالب علم، میں کس مت کا طالب علم؟ میں مدارس کی بالیدگی کے لیے ہوں، اس کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہوں، یا پھر مدارس کی بیخکنی کرنے کی؟ یاد رکھو طلبہ عزیز، موبائل
اور نیٹ کے بیجا استعمال نے بہت ساری قوموں کو ڈبو دیا. آج بے ٹوک دو ٹوک ہم لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں قومیں ضم ہو گئی ہیں دوسروں کے اندر. ایک قوم کا ڈریگن دوسری قوم کو نگل گیا ہے پورا نیٹ کی وجہ سے, موبائل کی وجہ سے. اور اللہ حفاظت فرماوے, اب تو اے آئی آ رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہا ہے, اللہ اس کی بلاؤں سے اور محفوظ رکھے. تب نہیں پتہ چلے گا فتنے کیسے بپا ہوں گے. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, نیٹ کچی عمر والے کے لیے زہر حلال ہے. آپ طلبہ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں, اس مرحلے میں نیٹ کا استعمال آپ کے لیے ظاہر حلال ہے. ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اگر ایک قطرہ پورے وجود کو ختم کر دے, ایسا تیز تر زہر دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اسی راستے سے لوگ پھسلے نہیں ڈوبے ہیں. لوگوں نے ایمان کھو دیا ہے اپنا. پھر آخر موبائل سے ہمارے کون سے ایسے مقاصد وابستہ ہیں کہ ہم لوگ چھوڑ نہیں سکتے؟ اتنے اعلانات کے بعد بھی, اتنے اصول بنانے کے بعد بھی, اتنے قوانین جاری کرنے کے بعد بھی کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آخر آپ لوگوں کے کون سے بڑے مقاصد موبائل سے وابستہ ہیں جو علمیات سے بھی بڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ ایک مرتبہ علمیات چھوڑ سکتے ہیں لیکن موبائل نہیں چھوڑ سکتے؟ بچوں, پھر آپ کی عمر کچی ہے. آپ کو کسی طرح کی بھی پٹی پڑھائی جائے, علمی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس بہاؤ میں بڑی آسانی سے بہہ سکتے ہیں, اور بہہ رہے ہیں لوگ. ایک ایموشنل جذباتی آپ کے سامنے کوئی حالت, کوئی نقشہ آتا ہے تو آپ کا خون کھول اٹھتا ہے, اور اندھا دھند بس اسلام کے کسی حکم کو لے کر آپ باہر نکل پڑتے ہیں, اور ویب سائٹوں میں اور مختلف چیزوں میں جوائنٹ ہونے لگتے ہیں, گروپوں میں جوائنٹ ہونے لگتے ہیں. آپ کیوں؟ آپ کے اکابرین نہیں جانتے ہیں یہ سب. حالات کو نپٹنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. کم سے کم پوچھ لیتے اپنے اساتذہ کو کہ اس وقت قرآن کریم مجھ کو کیا حکم دیتا, مجھے کیا کرنا ہے, کیوں کود پڑتے؟ طلباء کی نادانی ہے. آپ جس جگہ سانس لے رہے ہو اس جگہ سکون سے سانس لینا سیکھنا چاہیے. آپ کے ایک جوش میں آ جا کر کسی کے جذباتی بیان یا کسی کے جذباتی کلپ سے مشتعل ہو کر کود پڑنے سے آپ کے پیچھے ایک جمعیت جھلس رہی ہے. کون سا فائدہ آپ نے کر ڈالا کسی گروپ میں جوائنٹ ہو کر؟ اور آپ زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ کے اکابرین سمجھدار نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں پڑی, اور ہم لوگوں کو وہ جو ہے نقطہ کھلا ہمارے ذہن کے اوپر کہ جو امت کا سب سے زیادہ بہترین راستہ. بچوں, اللہ کے واسطے اپنی نادانی پر رحم کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں پتہ ہے تو پوچھو جاننے والوں سے, ایک دم سے چل مت پڑو. جو بچے نادانی کر رہے ہیں ایسے موقع کے اوپر, وہ کتنی بڑی مصیبت اپنے پیچھے لا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, اندازہ ہے آپ کو اس چیز کا. کیوں چلاتے کیوں ہو موبائل؟ کیوں نیٹ پر مختلف سائٹوں پر جاتے ہو؟ کیوں کھولتے ہو ایسی چیزیں؟ گھر جا کر بھی کیوں کھولتے ہو؟ آخر آپ کے کون سے مطالب اور مقاصد وابستہ ہیں اس کے ذریعے سے؟ سچی بات یہ ہے کہ طلباء میں تثبت و جماؤ نہیں رہا ہے جو ایک علم کی شان ہونی چاہیے تھی. تثبت کے الگ کلاسز نہیں ہوا کرتے. جماؤ پیدا کرنے کے لیے آپ کو تخصص فی تثبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی. علمی گہرائی کا اپنا ذاتی اثر ہے. مدارس میں رہ کر پائی ہوئی تربیت کا ذاتی اثر ہے کہ میں سیاہ و سفید پہچان سکوں, اور نہیں پہچانوں تو کم سے کم جو اس کا ماہر و حاذق ہے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تشنگی بجھا سکوں. لیکن نہیں پیدا ہو رہا ہے یہ. اور مدارس کے اوپر اس وقت لوگوں کی نظریں ہیں, ایک کل نہیں بھا رہے ہیں لوگوں کو مدارس. وجہ ہم جانتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم مدارس کی
ترقی اور بالیدگی اور بڑھوتری کے اندر معاون بنتے، ہم تو روڑا بن رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں جن کو مدارس ایک کل نہیں باتیں۔ کون سی خدمت کر ڈالی ہم لوگوں نے اس طرح سے کر کے۔ بچوں، اللہ کے واسطے نادانی میں سے باہر آؤ۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی عبادت گزار ہو تو اس کا فائدہ لازمی ہے، یعنی اسی کی حد تک رہتا ہے، اور عالم و فقیہ ہو تو اس کا فائدہ متعدی ہے۔ اسی لیے فقہ بڑی عبادت، تفقہ حاصل کرنا بہت بڑی عبادت۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ علماء احناف کی کتاب میں ایک رات ایک مسئلے کو دیکھنا یہ پوری رات نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ کیوں؟ رات بھر عبادت نماز پڑھنا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کیوں ایک مسئلہ جاننے کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی کہ آپ نے رات بھر قیام کیا؟ ایک مسئلہ دیکھنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گیا ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، ایک مسئلہ اٹھ کر صبح بیدار ہو کر ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر۔ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، کسی ولی اور اہل دل کا مکاشفہ نہیں ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرمایا کہ ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ مبالغے پر مبنی ہے کیا؟ کیوں؟ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی عبادت کرے تو اس کی حد تک لازمی فائدہ ہوتا ہے، تفقہ حاصل کرے ایک جمعیت فائدہ اٹھاتی ہے اس سے۔ ویسے ہی اگر ایک عامی آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی لازم ہے اور اسی کی حد تک نقصان ہے اس کا، اور اگر صاحب علم غلطی کرتا ہے تو اس کی افادیت کا دائرہ اگر بڑا ہے تو نقصان کا دائرہ بھی اتنا بڑا ہو جائے۔ آخر ذلت العالم ذلت العالم کیوں کہا گیا؟ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا کیوں ہے؟ اگر آپ بگڑ گئے تو پھر قوم کی اصلاح بھول جانے کی۔ کہتے ہیں کہ کھانا بگڑتا ہے تو اس کی اصلاح نمک کر دیتا ہے، لیکن جس دن نمک بگڑا اس دن کھانے کی گت بن گئی، درگت بن گئی۔ علماء جو مصلح ہیں ان کے اندر اگر تثبت و جماؤ نہیں ہے یا اس قسم کی حرکتیں ہیں جس کو چھچوراپن کہنا چاہیے، اور علمی شان سے بہت نیچے نہایتی گھٹیا گھاٹی کے اندر جو ہے اس قسم کی سوچ ہوتی ہے، جس میں بجائے مدارس کی ترقی کے مدارس کی پستی کا سوچوں۔ چاہے زبان قال سے نہ کہوں لیکن زبان حال سے میرے ایسے ایکٹیویٹیز اور ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر مدارس نقصان پا رہے ہیں۔ طلبہ عزیز کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو ایک بات ٹھان لینی پڑے گی، مجھے علم کے پیچھے اپنے آپ کو ایسے قربان کرنا ہے کہ سارے اصول میرے سر کے اوپر میں لینے تیار، تو آپ بڑھ سکیں گے۔ پچھلے دنوں جنہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو، بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں تو انسان مرید بنتا ہے کسی شیخ کا، تو کیا فلسفہ ہے اس کا؟ کیوں بزرگ کے پاس جا کر انسان اپنی اصلاح کرواتا ہے؟ وہاں مشہور ہے کالمیت فی ید الغاسل، جیسے غسل دینے والا میت کو ہوتا ہے نا، تو وہ میت کو جدھر الٹا پلٹا کرتا ہے وہ الٹا پلٹتا ہے کہ میت کراس کرتی ہے کہ نہیں، داہنی کروٹ نہیں گھومنا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسے سرنڈر کر دو کالمیت فی ید الغاسل۔ یہ اصول آپ کو سمجھ میں آوے نہ آوے، اللہ کے واسطے ابھی تو نقصانات کی فہرست اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دینا پڑے گا کہ نہیں سمجھ میں آتا نا چپ رہو، ایک مرتبہ اصول کو سر پر لو، اپنے اساتذہ کے اساتذہ مت بن جاؤ، انتظامیہ کو مشورہ دینے والے مت بن جاؤ کہ ہم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کی جزوی چند غلطیوں کی وجہ سے مدارس کی چولیں ہلنے لگی ہے، بہت بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں سروں کے اوپر۔ اس لیے اپنی نادانی پر رحم کرو بچوں، تثبت و جماؤ رکھو۔ ایک اجنبی اور گمنام ویب سائٹ والا آپ کو بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے، آپ کون سے تثبت والے صاحب علم ہو؟ آپ کے علم نے کیا فائدہ دیا آپ کو؟ اگر نہیں جانتے تھے تو ہم کو پوچھنے کا بھی ڈھنگ و سلیقہ نہیں تھا۔ انما شفاء العی السؤال، جس کو نہیں آتا تو اپنی تشنگی پوچھ کر بجھاؤ کسی کو۔
پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. ہمارے اندر تثبت جماؤ نہیں رہا، اس لیے کوئی بھی شکار کر سکتا ہے ہمارا، کوئی بھی کدھر بھی جذباتی بیان یا جذباتی چیز ہمارے سامنے رکھ کر کچھ بھی کروا سکتا ہے. طلبہ عزیز سے درخواست ہے، اللہ کے واسطے اب اس غلطی سے باہر آ. ابھی سر سے پانی اونچا نہیں گیا ہے. ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے لیکن پاؤں کاٹ نہیں ڈالا ہے. زخم بھر سکتا ہے. اس لیے اس نادانی سے باہر آؤ. اپنی زندگی میں تثبت پیدا کرو. صاحب علم یعنی یقین کا مرکز، اس میں تردد و تشکک ہو ہی نہیں سکتا. تثبت و جماؤ کے سوا یہاں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کیوں ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں ہم لوگ بڑی آسانی سے اس قسم کی تحریکات کا شکار ہو جاتے ہیں جو اینٹی مدارس کے خلاف ہیں؟ کیوں شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ؟ بہت تعجب ہے ہمارے انہی بچوں میں مشت زنی کی واردات کثرت سے. یہ وہ شخص جسے کل کو منبر پر بیٹھ کر ایک مجمع کو للکارنا ہے اور اس برائی کا قلعہ کما کرنا ہے، وہی اس میں مبتلا ہے. لڑکیوں سے معاشقہ رچانا مدارس کے درمیان تعلیم کے دوران طالب علم کر رہا ہے. وہ موویز جس نے اسلام کی چولوں کو ہلانے میں بہت بڑا رول انجام دیا، وہ آج ہمارے منظور نظر بنی ہوئی ہے. ہم کو اس سے خوشی ملتی ہے. پورنوگرافی اور براہنگی اور جو ہے ننگاپن، یہ آج ہمارا ذوق بنا ہوا. میٹھا لگتا ہے طالب علم کو. تو ہماری سطح ذہن کتنی پست ہو گئی. ہمارے علم نے فائدہ تو نہیں دیا، ہم نے علم کی مٹی پلید کی. علم کے لیے بدنامی کا ہم لوگ ذریعہ بنے. تو طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے اب ہوش میں آؤ، اپنا مقام پہچانو اور از خود کوئی فیصلہ نہ کرو. تمہارے اساتذہ بیٹھے ہیں، اکابرین کے تئیں اچھا گمان رکھو کہ وہ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ بزدلی نہیں ہے، وہ بصیرت ہے. انہیں پتہ ہے کس موقع پر کیا حکم ہے. قرآن کریم کے اندر اس وقت ہم لوگ ہندوستان کے جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں اس کے بارے میں دو ٹوک الحمدللہ متعدد آیات کی روشنی میں ہدایات موجود ہیں. متعدد آیات بتائی جا سکتی ہے. اس وقت وہ مرحلہ ہے ہی نہیں جس کے پیچھے آپ لوگ پڑے ہوئے ہو اور نادانی دکھلا رہے ہو. ایک آدمی جوش میں نکل جاتا ہے اور 50 آدمیوں کا نقصان کر ڈالتا ہے. تو آپ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ بہت اچھا عنوان دے رہے ہو آپ اس کو، لیکن وہ چیز ہے ہی نہیں. ہمارے اندر دینداری پیدا کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. نماز کے لالے پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. بچوں پوچھو تو صحیح کسی سے، کسی بڑے کے سامنے جا کر اپنے نجی احوال تو بتاؤ کہ میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے. قرآن حدیث کی ہدایتیں کیا ہے اس موقع سے؟ کیوں نکل پڑتے ہو؟ کیوں جوائنٹ ہو جاتے ہو گروپوں کے اندر؟ کیوں کسی کا ہتھ کنڈا بنتے ہو؟ کیوں شکار ہو جاتے ہو جلدی؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدارس میں رہ کر اصول کی پابندی نہ کرنے کی بنا پر طلباء میں تثبت پیدا نہیں ہوتا. دو بنیادیں ہیں. میں نے سوچی تو میرے ذہن میں دو باتیں آئیں. ایک تو ان کے لیے جو اصول انتظامیہ قائم کرتا ہے ان اصول میں حکمت لم تلاش کرنا. کیوں یہ حکم ہے؟ ارے بھائی آنکھ بند کر کے تمہارے بڑے پر تم نے اعتماد کیا ہے نا، تو آنکھ بند کر کے اس کو مانو. ہر چیز میں چون و چرا کرنا، انتظامیہ کے بنائے ہوئے اصول کے پیچھے اپنا ذہن دوڑانا اور اس میں سے کیڑے نکالنا، یہ تو بری مینٹالٹی کل کو میدان خدمت میں جا کر کاٹے گی آپ کو. اور تب متولی کے بنائے ہوئے اصول کے خلاف ذرا کیڑا نکال کے دکھا دینا. یہاں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہاں جو ہے انسان بہت مصیبتیں اٹھاتا ہے. بہت یہاں مشفق اساتذہ
اور انتظامیہ کی اچھی نظروں میں طالب علم نہیں بنتا تو اس کو پھر جو ہے کوڑے مروا کر متولیوں کے ہاتھوں اصلاح کروائی جاتی ہے اس کی. معاف کیجئے، دیکھ لیجئے باہر کیا ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے یہاں مشفق اساتذہ اور مشفق انتظامیہ کے زیر اصول اپنے آپ کو بنائیے، اصول کی پابندی کیجئے. ہم لوگ جو ہے، مجھے معاف کیجئے، انٹرنیٹ نے جو بہت ساری خرابیاں پیدا کی ہیں، ان میں ایک خرابی بغاوت کی بھی ہے. انسانوں کی طبیعت میں بغاوت لا دی اس نے. آج ماں باپ کی اولاد نہیں سنتی، شاگرد اساتذہ کا نہیں سنتے، مرید سے مرشد کو شکایت ہے اور بڑوں کو چھوٹوں سے شکایت ہے. حال ایسا ہی ہے. نہ ماننے کا جذبہ انٹرنیٹ نے بہت پھیلایا. حالانکہ مسلمان کی شان تھی وہ اتنا زیادہ مطیع فرما بردار بنے جیسے کھجلی زدہ اونٹ. المؤمن کالجمل الانف، آپ نے فرمایا جس اونٹ کو کھجلی ہوتی ہے نا، کھجلی کی بیماری، وہ اپنے مالک کا بہت زیادہ پیروکار ہوتا ہے. حیثما قید انقاذ وحیثما استنیخ اناخ، یہ روایتوں میں آتا ہے. یہ اونٹ جہاں لے جاؤ چلتا ہے اور جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے. یہ ہے مسلمان کی شان. اور صاحب علم میں تو یہ ڈبل ٹرپل ہونی چاہیے یہ شان. ماننے کا جذبہ اگر ہم میں پیدا نہیں ہوا تو بہت کورے رہے ہم لوگ، بہت زیادہ. تو ایک ہمارے اندر تثبت پیدا نہ ہونے کی بنیاد یہ معلوم ہوتی ہے کہ مدارس کے اصول پر ہم 100% عمل نہیں کر رہے. لڑائی رہتی ہے انتظامیہ کی طلباء سے مستقل. تو آپ لوگ محاذ ہو، آپ لوگ انتظامیہ کے اپوزٹ ہو، دشمن ہو. کیوں سرنڈر نہیں ہو جاتے؟ اور یہ چیز ایفیکٹ کرے گی باہر. آپ کو اتنا یقین رکھو، مدارس میں ہونے والی غلطیاں میدان خدمت کے اندر مؤثر ہوتی ہے، انسان پر اثر کرتی ہے. اور دوسری چیز، ہماری نماز میں ہم لوگ وفادار نہیں رہے، اس لیے تثبت نہیں. طالب علم کی 2-2 3-3 رکعتیں کنٹینیو روزانہ جاتی، جبکہ اس کو اصول کی حیثیت سے بتایا گیا کہ 10 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہماری خارجی زندگی نماز کے ساتھ بہت جوڑ دی ہے اور قرآن میں جوڑ دی ہے، اس لیے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی تاثیر ہے وہ آپ کی خارجی زندگی میں آپ کو برائیوں سے اور بے حیائی سے روکے گی. کنیکٹڈ ہے یا نہیں آپ کی نماز آپ کی خارجی زندگی سے؟ بہت زیادہ دونوں کے درمیان میں ربط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیات اتری تو حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ حضرت فلاں شخص چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز اس کو چوری سے روک نہیں رہی ہے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. آپ نے فرمایا انتظار کرو، اس کی نماز اس کی چوری چھوڑوا دے گی. روایتوں میں آتا ہے کچھ دن گئے اور اس نے چوری چھوڑ دی. نماز کی تاثیر ہے خارجی زندگی پر. تو ہماری نماز بگڑے گی، یہاں تثبت نہیں ہوگا تو لازمی طور پر ہمارے مزاج میں تثبت نہیں آئے گا. اجرت پسندی، بے تحاشا اندھادھند فیصلہ کرنا، بڑوں کی نہ مان کر اپنی چلانا، یہ سب چیزیں پیدا ہوگی. حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ جب مرکز میں تھے نظام الدین، تو ایک موقع پر بہت مہمان آ گئے. تو حضرت جی نے اپنے خادم کو فرمایا کہ بھائی لے آؤ مہمان کے لیے کچھ کھانا. تو خادم گیا، اور اس زمانے میں خانچہ ملتا تھا جس میں متعدد آئٹمیں ہوا کرتی تھی. وہ اپنے سر کے اوپر لا کر آ رہا تھا خادم کھانا. اچانک اس کو ٹھوکر لگی راستے میں اور گر گیا. وہ بھی گرا اور پورا خانچہ گر گیا. سارا کھانا جو ہے درہم برہم ہو گیا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب نے کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنا کہا بیٹے اپنی نماز درست کر لیا کرو. صرف اتنا فرمایا بیٹے نماز درست کر لو. کیوں بھائی؟ تم نماز میں کہیں گڑبڑائے ہو، وہاں ٹھوکر کھاتے ہو، اس لیے خارجی زندگی میں چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے. تم یہاں ٹھوکر کھا رہے ہو. کیا گر بتا دیا. ایک باہر ٹھوکر کھا رہا ہوں تو میری نماز کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے.
تو طلبہ عزیز سے ایک بہت موٹی بات کہنی ہے کہ آپ نماز کے خوب پابند رہو. صف اول تکبیر اولا ہر طالب علم کی امیدگاہ ہونی چاہیے. پہلے سے آ کر بیٹھ جاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نماز میں ہم نے تھوڑا آگے پیچھے کر لیا تو ایک جزوی نقصان ہوا. نہیں، آپ کی زندگی کا وہ تثبت کٹ رہا ہے، ادھر سے جماؤ ٹوٹ رہا ہے آپ کا. اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کرو. قرآن کہتا ہے کہ اگر یہاں پابندی، یہاں وفاداری ہوگی یا انسان سارے شعبوں میں وفادار رہے. تو اتنی تمہید باندھنے کا اور اس قدر تقریر کرنے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے واسطے جس کام کے لیے آئے ہو اسی کام کے بنے رہو. دوسرے کاموں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل کے نقصانات ابھی بھی اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آئے تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں. جو اس وقت گجرات کے حالات چل رہے ہیں آپ لوگوں کی نگاہ سے مخفی نہیں ہوں گے، اور اس میں بہت صاف کہتا ہوں نادانی کے علاوہ اور کچھ نہیں. اپنے بڑوں کے سامنے سرنڈر نہ ہونے کا مزاج، ان کے سامنے اپنے مشکلات نہ پیش کرنے کا مزاج اس جگہ نقصان کر گیا. اللہ بچائے آئندہ، وہ تو اس کا کام ہے، وہ بچاتا ہے. لیکن کیا وہ بچائے اور ہم لوگ بےخکنی کریں، ہم لوگ کھو دیں اس کی بنیادوں کو، تو ہم اس کے وفادار ہوئے یا جفاکار؟ اللہ کے واسطے موبائل کے نقصانات طالب علم کے لیے آج تک تو اخلاقی اور اس کے علمی میدان کے اندر مخل بننے والے ہونے کی حیثیت تک محدود سمجھے گئے تھے. مگر آج اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ طالب علم کے ہاتھ میں موبائل کا ہونا یہ بہت سارے سیاسی احوال بھی پیدا کرتا ہے اور ہمارے لیے ایسی مصیبتیں کھڑی کرتا ہے جس میں صاف الفاظ میں پھر کہوں تو مدارس کی چولیں ہلتی نظر آتی. ہوتا کچھ نہیں سوائے نقصان کے. آدمی اپنے اتنے چھوٹے سے ذہن سے اتنا بڑا سوچنے جاوے گا تو وہ ہمیشہ الٹا ہی ہوگا، معکوس ہی ہوگا، اونھے منہ ہی رہے گا.